بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں باب نمبر 3 کے ٹاپک صلہ رحمی کا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو لائک کریں اور کامنٹ سے مجھے آگاہ کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ پیج نمبر 38 پر چیپٹر صلہ رحمی موجود ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے دکھ درد میں ساتھ دینا اور ان کی ضرورت پڑنے پر ان کا مدد کرنا۔ تو بیٹا پیج نمبر 31 پہ موجود ہے، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا اور آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے آنا جانا، رشتوں کو اچھی طرح سے نبھانا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ خیرات کرنا۔ اگر مالی حوالے سے تنگ دست، یعنی تنگ دست سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہیں مالی حوالے سے یا ان کے حالات اچھے نہیں ہیں اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ جبکہ قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کی خبر گیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اس کا تو شارٹ کوشچن موجود ہے کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، لیکن جو یہ قطع رحمی ہے اس امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کی خبر گیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والوں کو نقصان اٹھانے والا قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے، اسوائے حسنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم کی سنت سے، ان کے طریقہ عمل سے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تربیت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی تلقین کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا باغ عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا، آپ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اسے قائم رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، مشکل تو یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ تعلق توڑتا ہے اس کو جوڑ کر رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ مخفی اور اعلانیہ۔ مخفی اور اعلانیہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزیں جو باتیں ہم چھپا کر کرتے ہیں جو کسی کو پتہ نہ چلیں، پوشیدہ بات کو مخفی بات کہتے ہیں۔ اعلانیہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہر کسی کے سامنے بات بیان کی جائے اس کو ہم اعلانیہ کہتے ہیں۔ مخفی اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یعنی چھپ کر بھی، اکیلے میں بھی، خاموشی سے بھی اللہ سے ڈرنا اور اس کے علاوہ سب کے بیچ میں لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرنا۔ غصے میں ہو یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں اور دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہوں۔ اعتدال کا مطلب ہوتا ہے بیلنس، میانہ روی میں رہنا، یعنی بہت زیادہ اسٹرکٹ بھی نہ ہو جانا اور بہت زیادہ کسی بھی چیز کے معاملے کو نظر انداز بھی کر دینا۔ تو جو مجھ سے تعلق توڑے میں اس سے تعلق جوڑوں اور جو مجھے نہ دے میں اسے عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، میری خاموشی فکر پر مبنی ہو، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ تو یہ 9 باتیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، ان میں سے کم کوئی 3 یا 4 باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قطع تعلق کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا، آج کوئی قطع تعلق کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا۔ اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ بردباری کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ڈیسنٹ وے میں ان سے بات کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، اگر بات ایسی ہی ہے جیسے تم نے کہی تو تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم ایسا ہی کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارا ایک مددگار رہے گا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں تو وہ مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر اسے مجھ سے کوئی کام پڑ جائے تو وہ آ کر مجھ سے چیز مانگ لیتا ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہیں دوں گا اور نہ ہی اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جو اچھا ہے، یعنی اس سے صلہ رحمی کروں اور قسم کا کفارہ ادا کروں۔ قسم کا کفارہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کلاس 9 میں ایک پورا چیپٹر پڑھ چکے ہیں کہ جب کوئی انسان قسم کھا لے اور جس کو پوری کرنے میں نہ کرنے میں بھلائی ہو تو اس کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں نبی کریم کی وہی نصیحت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جن اوصاف کو آپ کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا، ان میں سے ایک وصف تعلق جوڑنا بھی تھا۔ بیٹا یہ ایک امپورٹنٹ لائن ہے، یہ آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے کہ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ نے نبی کریم کے جو اوصاف ذکر فرمائے ان میں سے ایک وصف کیا تھا، تو آپ بتائیں گے کہ ایک وصف ان کا تعلق جوڑنا بھی تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے، یعنی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلۃ طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینے اور قطع رحمی سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ باہمی محبت کا مطلب ہوتا ہے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے اور خاندانی نظام استحکام پاتا ہے۔ خاندانی نظام استحکام کا مطلب ہوتا ہے خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے، معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ جبکہ قطع رحمی سے افراد میں باہمی نفرت پروان چڑھتی ہے، جس سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور خاندانی استحکام تہو بالا ہو جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں چیپٹر کے معروضی جوابات کی جانب۔ تو پہلا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے، تو بیٹا اس کا آنسر ہے الف آپشن، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا۔ کوشچن نمبر 2 ہے، عمر اور رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، الف آپشن ہے اگین صلہ رحمی کا۔ تھرڈ کوشچن آپ کے پاس ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کیا کہلاتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا آنسر تھا دال، قطع رحمی۔ نمبر 4 اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جو دال آپشن اس کا بھی آنسر ہے توڑنے والے سے تعلق جوڑے، اور لاسٹ آپ کے پاس ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق تعلق توڑنے والا شخص سے نمبر جیم آپشن ہے تعلق جوڑنا چاہیے۔ یہ تھی بیٹے چیپٹر صلہ رحمی کی ریڈنگ اور اس کے معروضی جوابات۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو گہن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے کامنٹ میں بتائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی نیکسٹ اسی چیپٹر کے تفصیلی جوابات اور اس کے مختصر جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔